پاکستان اور ہماری حکومت پاکستان میں تمام اداروں نے جس طریقے سے دنیا کو یہ باوقر کروایا کہ ہماری اہمیت کیا ہے، تو اس کے لیے میں مبارکباد پیش کروں گا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، پرائم منسٹر آف پاکستان کو اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو کہ یہ پورے پاکستان میں جو ہے الحمدللہ پاکستان ایک اچھی کوشش کی، اور انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ وہ پاکستان اپنا کردار آگے بھی ادا کرتا رہے گا، لیکن پورے پاکستان میں جو ہے پوری دنیا کو جو ہے وہ پاکستان کی اہمیت کا پتہ چلا کہ پاکستان سے پہلے بھی ایک نہایت ہی اہم جو ہے وہ دور سے گزرا اور بہت ہی اہمیت پاکستان کی ہے۔ ایک واحد اسلامی ایک ایٹمی طاقت ہے پاکستان، اور پھر پچھلے سال جس طریقے سے مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی پاکستان نے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے بھارت کی امبیرسمنٹ ہوئی اور آئسولیشن میں بھارت انٹرنیشنلی گیا، تو وہ بھی ایک تاریخی یہ دور ہے، اور اس میں بھی جس طریقے سے ہماری آرمڈ فورسز نے جس ہمت کے ساتھ اور جس جرأت کے ساتھ بھارت کو عبرتناک شکست دی، تو وہ ابھی تک غم بھارت نہیں بھول سکی۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی جو آپ کے جب اسلام آباد میں کانفرنس ہو رہی تھی، تو بھارتی میڈیا اس وقت بھی جو ہے وہ ایک پریشانی میں مبتلا تھا۔ اس بھی چند دن پہلے پھر بھارتی وزیر جو ان کے تھے ان کے منسٹر، انہوں نے بھی پھر پاکستان کے لیے جو لینگویج یوز کی، تو بھارت کو اس پورے سینیریو میں جو ہے وہ ان کو پریشانی تھی، اور وہ پاکستان کی جیلیسی میں اور پاکستان کی اس انٹرنیشنل فورم پر جس طرح پاکستان الحمدللہ اپنی ڈپلومیٹک سکسیس حاصل کر رہا ہے، اس سے بھارت کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ان کے لیے ایک ڈپلومیٹک فورم پر ان کے لیے شکست تھی، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی انگزائٹی بھی اس میں زیادہ ظاہر ہو رہی تھی، جس طریقے سے ان کی بھارتی میڈیا اس چیز کو اٹھا رہی تھی۔ اب آ جائیں جی، یہ پوسٹ وار کے بعد جو حکومت سندھ جو مین مدعا ہے جس کی وجہ سے میں نے پریس کانفرنس آج ہم نے رکھی ہے، کہ حکومت سندھ جو ہے جس نے اس انٹرنیشنل سینیریو میں اور پھر آئل پرائزز کے بعد جو فیصلے وفاقی حکومت نے کیے اور پھر صوبائی حکومت نے کیے، اور جس میٹنگ کی شروعات پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کی، اور انہوں نے اسلام آباد میں ایک اجلاس کیا جس میں چاروں وزیر اعلیٰ تھے، پرائم منسٹر صاحب تھے، اور تمام یہ مشترکہ طور پر فیصلے کیے گئے کہ جو بھی پیٹرول کی پرائسز ہائیک ہوئی ہیں اس کے بعد کس طریقے سے غریب آدمی کو ریلیف پہنچایا جائے۔ کچھ فیصلے ایسے تھے کہ جو کہ کلیکٹو ہوئے تھے، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ اور سارے صوبے کریں گے، پھر یہ کچھ صوبوں پہ چھوڑا گیا کہ کچھ فیصلے آپ خود بھی کریں، آپ کس طریقے سے اپنے بجٹ کو دیکھ کر حکومت سندھ جو ہے وہ مختلف صوبائی حکومتیں اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ تو پیپلز پارٹی، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ ایک ہسٹری رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ وہ کام کیا جس سے لوگوں کے لیے ایک دن کے لیے نہیں، فیوچر کے لیے فائدے ہوتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب سیلاب آئے تھے، سیلاب کے بعد پھر انہوں نے جو ایک انفراسٹرکچر جمع کیا، اور وہ کیا تھا دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ، اس میں جو ہے لوگوں کو 21 لاکھ خاندانوں کو گھر بنا کے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو ہے وہ دے رہی ہے۔ اس کے بعد بھی ہمارے پاس ایک بہت وسیع تر جو ہے وہ ڈیٹا پاکستان کو، ہماری سندھ حکومت کو ملا، اور آپ نے دیکھا اس کے تحت بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے پاس اب وہ قوائف موجود ہیں۔